بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ اور نئی جنریشن آج بھی دین کے معاملے میں پہلے لوگوں سے بہت پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تک وہ علم پہنچ ہی نہیں پا رہا جو پہلے مسجد میں لوگوں کو بتایا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ تو انجانے میں وہ اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ان کا وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کن کاموں کے کرنے سے وضو باقی رہتا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ ان میں سے کوئی عمل آپ ایسا تو نہیں کر رہے جس سے آپ کا وضو ہی ٹوٹ جاتا رہا ہو۔ وضو اسلام میں بہت اہم عبادت ہے، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو یہ عبادت کی بے ادبی اور سخت گناہ ہے، بلکہ یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں مکمل طور پر بچنا چاہیے، جبکہ بعض اوقات لوگ لا علمی میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو کی فضیلت بیان کریں گے، اور وہ تمام باتیں بھی بتائیں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک ہاتھ دھوو، سر کا مسح کرو اور ٹخنے تک پاؤں دھوو۔ سورہ مائدہ آیت 6۔ اس آیت میں وضو کے 4 بنیادی فرض بیان کیے گئے ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ یہی وضو نماز کی صحت کے لیے بنیادی شرائط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، پس تم میں سے جو شخص چاہے وہ اس چمک کو زیادہ کرے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے گئے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث 244۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی، جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ کانوں تک سے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے مزید اجر و ثواب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ صحیح مسلم، حدیث 251۔
اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 234۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکی یعنی وضو کی حالت میں ہونے کے باوجود وضو دوبارہ کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کے شروع میں اللہ کا نام یعنی بسم اللہ نہ لیا اس کا وضو کامل نہیں ہوتا۔ سنن ابی داؤد۔ ان تمام احادیث سے وضو کے ہر رکن کی اہمیت کے بارے میں بہت سے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ جو کہ اعمال کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال مجھے بتاؤ اسلام میں تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس سے تمہیں سب سے زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس پر مجھے زیادہ امید ہو سوائے اس کے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں دن ہو یا رات تو اس وضو کے بعد جتنی نماز اللہ مجھے نصیب کرے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ان فضائل سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وضو صرف نماز کی شرط ہی نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت سی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کے زیادہ تر وقت عبادت میں شمار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت کی سختی بھی ان کے لیے آسان کر دی جاتی ہے، اور جب تک وہ باوضو رہتا ہے اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی اور طہارت کا سب سے مؤثر ذریعہ وضو ہے۔ وضو کا مقصد صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر وضو کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان رات کو پاکیزگی اور وضو کی حالت میں سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات میں جاگتا ہے یا کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ یہ پاکیزگی کی حالت میں سویا تھا۔ سنن ابن حبان۔ اسی طرح اگر کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث 6114۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہیں اور درجات میں اضافہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 251۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں وضو کے اصل مسائل کی جانب جو کہ عام طور پر بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وضو کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ علماء عام طور پر وضو کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فرض وضو۔ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، چاہے وہ نماز
فرض ہو یا نفل۔ اسی طرح نماز جنازہ، سجدہ تلاوت یا قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کیے بغیر اگر کوئی شخص یا خاتون مندرجہ بالا کوئی بھی عبادت کرے گی تو ان کی عبادت اکارت جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو اسلام میں عبادات کے لیے نہایت اہم رکن اور شرط ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو وضو کی اہمیت کو سمجھنا اور وضو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، واجب وضو۔ سجدہ تلاوت یعنی قرآن پڑھتے وقت سجدہ سے پہلے وضو واجب ہے اگر حالت طہارت نہ ہو۔ نمبر 3، مستحب وضو۔ بعض مواقع پر وضو کرنا مستحب ہے۔ ناظرین، مستحب کا مطلب ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے، ثواب مل جائے گا۔ اگر نہ کیا جائے تب بھی کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ملے گا۔ جیسے با وضو ہو کر سونا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، ہمیشہ با وضو رہنے کے لیے وضو پر وضو کرنا مستحب ہے، اور غیبت، جھوٹ، چغلی یا کسی بھی گناہ کے بعد توبہ کے ساتھ وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے یا اسے اٹھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے، اور جنابت کی حالت میں کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، علم حاصل کرنے، اذان دینے، تکبیر کہنے، خطبہ دینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے وضو کرنا بھی مستحب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح عرفات میں وقوف کرنے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے سے پہلے وضو کرنا بھی بہتر عمل ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں آج کے اہم سوال کی جانب، جو کہ بہت سے لوگ اور بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ کپڑے بدلتے وقت ہم اپنے جسم یا شرمگاہ کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس لیے بری جگہ دیکھنے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات فقہی حوالے سے درست نہیں ہے۔ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اپنے جسم یا شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے تو اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فقہاء نے اتفاق کیا ہے کہ درج ذیل اعمال وضو کو نہیں توڑتے۔ نمبر 1، کپڑے بدلنا، یعنی کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو جسم کی طہارت سے متعلق ہے، کپڑے کی تبدیلی سے نہیں۔ نمبر 2، اپنے جسم یا شرمگاہ کو دیکھنا نجاست یا کسی ناپاکی کے مترادف نہیں، لہذا وضو برقرار رہتا ہے۔ نمبر 3، نرمی یا چپکنے والی چیز پہننا یا ہٹانا، جیسے کمر بند، جوتے یا کپڑے کا ہٹانا یا پہننا۔ ان تمام چیزوں سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا، دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ حوالہ فتح الباری شرح صحیح بخاری، کتاب الطہارت۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر وضو درست نہ ہو تو نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ وضو ٹوٹنے کی بنیادی وجوہات 5 ہیں۔ نمبر 1، پیشاب یا پخانہ خارج ہونا۔ اگر پیشاب یا پخانہ کی جگہ سے تھوڑا سا بھی کچھ بھی خارج ہوا ہو تو وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے افراد کو آج کل قطروں کی بہت شکایت رہتی ہے کہ پیشاب کے بعد اکثر وضو کرنے کے بعد قطرے گر جاتے ہیں، تو چاہے ایک قطرہ ہو یا جتنی بھی مقدار ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر کسی کو مستقل بیماری ہو تو اس کے لیے گنجائش بھی موجود ہے۔ نمبر 2، ہوا خارج ہونا، جسے عربی میں الریاح کہتے ہیں۔ گیس یا ہوا نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے بالکل تھوڑی سی مقدار میں نکلے یا زیادہ، اس وجہ سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، قے کا منہ بھر کر نکلنا۔ اگر منہ بھر کر قے آ جائے یا کھانا یا پانی کی زیادتی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نجاست یا جسمانی اخراج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قے کے بعد وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 4، جسم سے خون یا جسمانی زخم کا بہنا۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون،
پیپ، کچلہو، پھوڑا، پھنسی کا بہہ جانا بھی وضو کو ختم کر دیتا ہے، خاص طور پر اگر یہ جسم کے حصے سے نکل کر اپنی جگہ سے آگے کو چل پڑے تو یہ مقدار ہی وضو کے توڑنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 5، کیڑا یا پتھری کا پیشاب یا پخانے کے راستے سے نکلنا۔ جسم میں موجود پتھری یا کیڑا وغیرہ کا نکلنا اگر پیشاب یا پخانے کے راستے سے ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فقہا کے نزدیک یہ بھی وضو کو دوبارہ کرنے کی واجب اہم وجہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ باتیں تھیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد و خواتین کے لیے ضروری ہے تاکہ عبادات کی بنیاد وضو صحیح طور پر ہمارے علم و عمل کا حصہ بن سکے اور ہماری عبادات صحیح طریقے سے ادا ہوں اور ہماری نماز مکمل طور پر قبول ہو۔ ناظرین، اب مندرجہ بالا نواقض وضو کے متعلق تھوڑی سی مزید وضاحت سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی ایسی قے آ جائے جسے روکا نہ جا سکے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر منہ یا دانتوں سے خون نکلے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر خون تھوک پر غالب ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہو اور خون کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر تھوک سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، اور اگر تھوک زرد یا ہلکا ہو تو خون کم ہے، اس صورت میں وضو باقی رہتا ہے۔ اسی طرح غفلت والی نیند یعنی گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نشہ کرنے سے بھی وضو باقی نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ وضو کے بعد سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں رکوع اور سجدے والی نماز کے دوران زور سے کہکہا لگا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر کسی حائل یعنی پردے کے اپنی یا کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز یا عبادت کے لیے بندہ پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ محترم ناظرین، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر کپڑوں کے اوپر سے شرمگاہ والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا غسل کرتے وقت اگر ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی غسل کے دوران بدن کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اپنا یا کسی کا سطر یعنی شرمگاہ دیکھ لینے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ البتہ بلا ضرورت سطر کھلا رکھنا یا دوسروں کے سامنے سطر کھولنا شرعاً ممنوع، حرام اور گناہ ہے۔ چنانچہ مشہور فقیہ حضرت مولانا امجد علی عظمی لکھتے ہیں کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ وضو کے آداب میں سے ہے کہ انسان ناف سے گھٹنے تک اپنے سطر کو ڈھانپ کر رکھے، لہٰذا یاد رکھیں کہ کپڑے بدل لینے سے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے اگر کسی نے وضو کے بعد کپڑے بدل لیے ہوں تو وہ اسی وضو سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ البتہ کسی نامحرم کو جان بوجھ کر دیکھنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وضو کی حالت میں برہنہ تصویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسی تصویر دیکھنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس کا الگ سے گناہ ضرور لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر آگے یا پیچھے کے راستے سے ہوا نکلے تو وضو باقی نہیں رہتا، البتہ اگر جسم سے کسی زخم کی وجہ سے ہوا نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون بہنے والی صورت میں اگر خون صرف ابر آئے اور بہے نہیں، جیسے سوئی لگنے یا دانت صاف کرتے وقت تھوڑا سا خون ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر ناک میں انگلی ڈالنے سے ہلکی سی سرخی ظاہر ہو جائے لیکن خون بہنے کے قابل نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بلغم یا تھوک نگلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ بھر کر قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر قے کم ہو اور منہ بھر کر نہ ہو تو وضو باقی رہتا ہے۔ اونگنے یا ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے بیٹھے بیٹھے جھونکا آ جائے، لیکن اگر گہری نیند آ جائے یا آدمی اس طرح سو جائے کہ اس کا جسم اپنے قابو میں نہ رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح لیٹ کر سونا یا کسی سہارے کے ساتھ اس طرح سونا کہ سہارا ہٹ جائے تو وہ آدمی گر پڑے، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے یا بغیر سہارے کے بیٹھے ہوئے ہلکی نیند لے لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نماز کے دوران کوئی شخص زور سے قہقہا لگا کر ہنسے تو اس سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف ہلکی آواز سے ہنسے یا صرف مسکرا دے تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یا خاتون دونوں سرین پر بیٹھے ہوں، گھٹنے کھڑے ہوں، ہاتھ پنڈلیوں کے ساتھ لپٹے ہوں اور سر گھٹنوں کے درمیان ہو تو اس حالت میں اگر نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر گر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی بیمار لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اور اسے نیند آ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھی وہ تفصیلات جس سے اکثر لوگ نابلد رہتے ہیں۔ آپ نے آج کی اس ویڈیو کے توسط سے جان لیا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کن کن کاموں سے وضو برقرار رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وضو کے متعلق تمام مسائل اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آ سکی ہو یا آپ کا وضو کے متعلق کوئی ایسا مسئلہ ہو جو مجھ سے یہاں ڈسکس نہ ہو سکا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں ہی آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں۔ آخر میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی یہ اہم ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ روزانہ اسی طرح کی مفید معلومات آپ کو پہنچتی رہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔